جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے فعل امر پڑھا تھا. اس میں پہلی بات یہ کہ فعل امر وہ فعل ہے جس میں ہم کسی کام کو طلب کرتے ہیں، کسی کام ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے. اس میں ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ فعل امر ہمیشہ فعل مضارع سے بنتا ہے، اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلا حرف ہوتا ہے مضارع کا، یعنی جسے علامت مضارع کہتے ہیں، مضارع کے آغاز میں جو یا تا یا الف یا نون ہوتا ہے، اسے ہم ختم کر دیں گے امر بنانے کے لیے. اور دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آخری حرف کی حرکت ہے اس کو ہم ختم کر کے وہاں سکون لے آتے ہیں. تو جیسے یہ لفظ ہے یعلم، یہ مضارع ہے، تو اس سے امر ہوگا یعلم سے علم. ٹھیک ہے، تو یا ہم نے ختم کیا، اس کے بعد ہم نے جو آخری حرف ہے میم اس کو ساکن کیا، تو یہ لفظ ہمارے پاس علم بن گیا. اسی طرح یشاہدو ہے، یہ اب مضارع ہے، تو جب امر ہمیں بنانا ہوگا تو ہم جو یا ہے آغاز میں اس یا کو ختم کریں گے. اس کے بعد جو آخری حرف ہے اس کو یعنی جو دال ہے یشاہدو کے کیس میں، اس کو ساکن کر دیں گے تو امر بن جائے گا. تو یشاہدو سے شاہد. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے کل دیکھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے جو اس میں مذکر کے 3 صیغے تھے، یعنی واحد کا، تثنیہ کا اور جمع کا، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. جیسے یہ یذہبو ہے، تو یذہبو سے ہم نے دیکھا کہ واحد مذکر جو ہے وہ بنتا ہے اذہب، اور تثنیہ جو ہے اس میں جسٹ الف ایڈ کرتے ہیں، جمع مذکر میں ہم واو ایڈ کرتے ہیں. اچھا، یہ جو اذہب تھا، یہ ہم نے ایک چیز اور دیکھی تھی جب یہ جو امر بناتے ہوئے، کہ اگر ہم علامت مضارع گرائیں اور اس کے بعد پہلا حرف ساکن ہو تو اس صورت میں پھر ہم حمزہ ایڈ کرتے ہیں، کیونکہ پہلا حرف اگر ساکن ہے تو پڑھنا ناممکن ہے. تو اس لیے ہمیں شروع میں ایک حمزہ خود سے لگا کے اس پہ ہم پیش پڑھتے ہیں اگر ساکن کے بعد والے حرف پہ پیش ہے، اور اگر اس پہ کوئی زبر ہے یا زیر ہے تو پھر ہم حمزہ پہ زیر پڑھتے ہیں. یہ چیزیں تھی جو کل ہم نے دیکھی تھی. اس میں کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھ لیجئے، وگرنہ آگے آج مؤنث کے صیغے پڑھتے. جی کوئی سوال ہے؟ چلیں آگے پھر ہم پڑھتے ہیں آج مؤنث کے جو صیغے ہیں. یہ مخاطب ہم اس لیے لکھ رہے ہیں بار بار، ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ امر جو ہے وہ عموماً سامنے والے کو ہی دیا جاتا ہے، تو اس لیے امر میں صیغے مخاطب ہی کے ہوتے ہیں بیسیکلی. تو اگر ان کیس کبھی ہم غائب کو کوئی کام کہیں کہ وہ ایسا کرے تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے. تو وہ فعل مضارع ہی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس میں کچھ ایڈیشنز کرتے ہیں، لیکن جو اصل امر ہے وہ یہی ہوتا ہے مخاطب ہی کا. اچھا جی، اب مؤنث کے صیغے دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم امر کسی خاتون کو دے دیں اور وہ ایک ہے، یہ واحد مؤنث مخاطب، جو کہ امر ہم مضارع سے بناتے ہیں، اس لیے پہلے یہ بتائیے کہ مضارع میں یہ جو واحد مؤنث مخاطب ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ تذهبین، یعنی تذہبین. یعنی جو بھی پہلا صیغہ ہے اس میں ہم آخر میں یا نون ایڈ کرتے ہیں، یا نون کا اضافہ ہوتا ہے آخر میں. تو جیسے آپ کو یاد ہوگا تثنیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مضارع میں الف نون ہوتا ہے، جمع مذکر میں واو نون، اور واحد مؤنث میں یا نون، یہ واحد مؤنث مخاطب میں. لیکن جب ہم امر بنا رہے ہیں تو امر میں ہم نون نہیں لاتے. تثنیہ میں ہم نے صرف الف لیا تھا، یہ دیکھیے یہ اوپر جو ہے تثنیہ مذکر میں ہم نے صرف الف لیا، جمع مذکر میں ہم نے واو لیا، نون نہیں لیا. تو اسی طرح جو واحد مؤنث ہے اس میں بھی ہم صرف یا لیں گے. ٹھیک ہے، مضارع میں تو یا نون ہوتا ہے نا تذہبینا، لیکن جب امر ہم بناتے ہیں تو جسٹ ہم یا ایڈ کرتے ہیں. اور یا سے جو پہلے والا حرف ہے اس پہ کیا حرکت ہونی چاہیے، یعنی یا سے مناسبت کس کو ہے، زبر کو، زیر کو، یا پیش کو؟ زیر کو. زیر کو. یا سے پہلے زیر ہے، تو مثلا اذهب ہے کہ جاؤ، تو یہ اگر ہم خاتون کو کہیں کہ جاؤ تو کیسے بولیں گے؟ علامت مضارع کو ہٹا دیں گے تا کو، اور نون کو بھی ہم، ہٹا دیا. اس سے پہلے ہم جیسے حمزہ لے کر آئے
اس کے نیچے وہ جو زیر ہے تو اس وجہ سے اس پہ بھی زیر دیں گے تو اذهبی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ ہو گیا جی اذهبی. جیسے مذکر میں ہے نا اذهب، مؤنث میں اذهبی، یا ایڈ کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے. اذهبی اگر خاتون سے کہیں کہ تم جاؤ. اسی طرح جیسے اسمع سنو، تو خاتون کو کیا کہیں گے؟ اسمعی. اسمعی. اندر آ جاؤ. ادخلی. ادخلی. بالکل صحیح. اور مذکر کے لیے ادخل. ادخل. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جی رجع یرجع ہوتا ہے واپس آنا، رجوع کرنا. تو اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، تو یہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کے پاس یہاں، یرجع یہ مضارع ہے واپسی کے لیے. تو اس سے امر کیا ہوگا؟ ارجعی. ارجعی. بالکل صحیح. اگر ہم مذکر دیکھیں تو مذکر کا تو ہوگا جی ارجع، اور مؤنث میں جی. ارجعی. بالکل ٹھیک. ربک. بالکل صحیح. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور فادخلی وہ بھی یہی ہے، ادخلی. ٹھیک ہو گیا. تو واحد مؤنث کے لیے ہم یا ایڈ کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد تثنیہ ذرا دیکھیے گا. تثنیہ مؤنث مضارع میں کیا ہوتا تھا؟ تثنیہ مؤنث مخاطب کے لیے کیا ایڈ کرتے ہیں ہم؟ شروع میں تا اور آخر میں الف نون. جی ٹھیک ہے. جیسے یذهبو ہے تو اس سے تثنیہ مؤنث ہوگا مخاطب کا تذهبانی. تو یہاں امر میں ہم نون نہیں لائیں گے، بس الف لائیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا لفظ بنے گا؟ اذهبا. اذهبا. اور مذکر میں کیا تھا؟ مذکر کا تثنیہ کیا تھا ہمارے پاس؟ سیم تھا یہ. ہاں یہی لفظ تھا اذهبا. دونوں میں ایک ہی لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. تو مذکر میں بھی الف ہم نے ایڈ کیا، مؤنث میں بھی ہم نے وہی الف ایڈ کیا. تو اگر ہم دو خواتین ہیں ان سے کہتے ہیں کہ بات سنو، تو کیسے کہیں گے؟ اسمعا. اسمعا. ٹھیک ہے. اور دو لڑکیوں کو کہنا ہے کہ آ جاؤ یا اندر آ جاؤ. ادخلا. 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 ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. واپس آ جاؤ، یہ کیسے ہوگا؟ ارجعا. ارجعا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں سے ذرا بتائیے گا. علم، علم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھو. سیکھنا. سیکھنا. سیکھو. نہیں نہیں کھانا. جانو. نہیں نہیں نہیں، یہ سکھانے کے لیے ہوتا ہے. تو یعلم کا مطلب ہے کہ وہ سکھاتا ہے. سمجھو. معلم نہیں، سمجھو بھی نہیں، سیکھو. سیکھو بھی نہیں. یہ سکھانے کے معنی میں آتا ہے یہ. سکھاؤ. ہاں سکھاؤ. سکھاؤ. سکھاؤ سکھاؤ. بالکل صحیح. یہ متعدی ہو جاتا ہے پھر. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ متعدی والی بات مجھے نہیں سمجھ آئی، لیکن اتنا سمجھ آ گیا کہ یہ سکھانے کے لیے ہوتا ہے. تو بالکل ٹھیک. یعلم وہ سکھاتا ہے، تو علم سکھاؤ. اچھا جی. تو اگر ہم دو لوگوں سے کہیں کہ
तुम दोनों सिखाओ तो कैसे कहेंगे؟ अल्लिमा अल्लिमा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये नीचे जो इसके लिखा हुआ है शाहिद, इसका क्या मतलब होता है शाहिद? देखना, मुशाहिदा करना, मुशाहिदा हम्म करो। देखना, हाँ तो शाहिद है देखो। तो दो खवातीन से हम कहते हैं देखो। शाहिदा 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 शाहिदा, ठीक है। तो नीचे ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ताल्लम, इसका क्या मतलब है? सीखो। सीखो, बिल्कुल सीखना। सही। यानी ये जो पहले आया था अल्लिम, अल्लिम है सिखाओ, और ताल्लम सीखो। तो दो लोगों से कहें कि सीखो। तअल्लमा ताल्लमा, ठीक है। तो अलिफ आएगा तस्निया में, मुजक्कर में भी अलिफ है, मुअन्नस में भी अलिफ है, एक जैसे हैं दोनों। अब आखिरी हमारे पास सीगा रह गया जनाब जमा मुअन्नस का। यानी जमा मुअन्नस मुखातब, मतलब कुछ ज्यादा खवातीन हैं और उनसे हम किसी काम का कह रहे हैं कि जी ये काम कीजिए। तो अमर अगर आप जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या तरीका होगा? पहले जैसे हमने देखा कि मुजारे से अमर बनता, तो मुजारे का बताइएगा, मुजारे में जमा मुअन्नस कैसे बनाते हैं हम? युज़हिबना शुरू में तार, आखिर में हम्म सेकंड दो काम कर, में साकिन। ठीक है। जो यानी अगर हम पहले लफ्ज को देखें ना मुजारे के, जैसे मसलन ये यज़हबू पहला सीगा है, ठीक है, मुजारे का। तो अगर हम इससे कहें कि जी जमा मुअन्नस मुखातब बनाना है, तो एक तो हम शुरू में ता ऐड करते हैं, यानी या को आप कहें ऐड नहीं करते बल्कि यहाँ रिप्लेस करते हैं, या की जगह ता ले आते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो आखिरी हर्फ होता है मुजारे का, उसे हम साकिन करते हैं। तो यज़हबू से हो गया तज़हब, और ऐड हम सिर्फ एक हर्फ करते हैं, वो है नून। ये होता है जमा मुअन्नस मुखातब, तज़हबना, ऐसा ही है ना? तज़हबना। तज़हबना, बस ये हम ऐड करते हैं, नून ऐड होता है। तो यहाँ जो अम्र है, अम्र में भी यही वाला नून हम ऐड करेंगे। वो जो पहले थे ना अलिफ नून, वो जो, तस्निया में मुजारे में होता था अलिफ नून, जमा में वाव नून, या वाहिद मुअन्नस में या नून, उनमें नून ऐड नहीं हो रहा था, उनमें अलिफ वाव या ऐड हुआ। लेकिन यहाँ अकेला नून है ना, जहाँ पे जमा मुअन्नस वाला, ये अम्र में भी नून ही आता है। तो अब अगर हम ज्यादा खवातीन हैं, उनसे कहते हैं कि आप चली जाएं, तो हम क्या कहेंगे? या आप जाएं तो क्या कहेंगे इस हद से? बताइए। इज़हबना 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 ठीक है, इस हब ना, बिल्कुल ठीक। इसी तरह हम कहते हैं कि जी वापस आ जाइए, तो कैसे कहेंगे जमा मुअन्नस में? इरजियाना इरजिअना, बिल्कुल ठीक, इरजिअना। हम कहते हैं कि सुनिए, कैसे कहेंगे? इस्माना इस्माना इस्मा बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऊपर इन लफ्जों पे आ जाएं जरा। ये यहाँ से बताइए, अल्लिम सिखाओ। तो अगर ये खवातीन से कहें कि सिखाओ, तो क्या कहेंगे? अल्लिमना अल्लिमना अल्लिमना, बिल्कुल ठीक है। देखो, तो शाहिद, इससे जमा मुअन्नस क्या होगा? शाहिदना शा हम्म, शाहिदना शाहिदना, ठीक है। ताअल्लम, ताअल्लम का मतलब क्या था? सीखो 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 पक्की बात है? जी जी नहीं, देख लें, बाज दफा मतलब बदल भी जाते हैं। सिखाओ हाँ देखें, बदल गया ना। हाँ, अब बताइए, सिखाओ है कि सीखो है?
सीखो सीखो सिखाओ कौन सा लफ्ज है? तालिम हाँ, ये जो है ना अल्लिम ये है सिखाओ, तअल्लम ये है सीखो। बस ये जरा जहन में रखिएगा। अच्छा, तो सीखो, अगर हम खवातीन से कह रहे हैं सीखो तो क्या कहेंगे? तालिम تعلمنا तअल्लमना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये इशरब इसका क्या मतलब होता है जी? पियो पियो पानी यो। पीना ठीक है, तो ये जमा मुअन्नस के लिए क्या होगा? इशरबना इशरबना इशरब। اشربنا ठीक है, उखरुज इससे क्या होगा जमा मुअन्नस? उखरुजना उखरुजना। चले, बेहतर हो गया। तो जनाब ये है अमर के 6 सीगे, यानी अगर हम इसमें तस्निया चूंकि मुज़क्कर मुअन्नस दोनों का एक ही जैसा होता है, तो अगर हम इसे एक ही दफा काउंट करें तो टोटल ये 5 यानी सीगे बन जाते हैं। 2 वाहिद के, 2 जमा के और 1 तस्निया का। ठीक है, तो एक चीज बस हमने देख ली कि अमर मुखातिब के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा ये कि अमर हम मुजारे से बनाते हैं, और मुजारे से बनाने के लिए उस मुजारे में 2 छोटी सी तब्दीलियां हम करते हैं। एक ये कि जो मुजारे का पहला हर्फ होता है अलामत मुजारे, उसे हम खत्म कर देते हैं, और दूसरा काम हम ये करते हैं कि मुजारे का जो आखिरी हर्फ है उसे हम साकिन कर देते हैं। इसके बाद अगर हम ये देखें कि जी मुजारे का जो हमने अलामत हटाई तो अगला हर्फ साकिन है, अगर ये सिचुएशन हो कि पहला हर्फ साकिन आ रहा है, फिर हम एक हमजा खुद से ऐड करते हैं ताकि उस लफ्ज को पढ़ना मुमकिन बने। तो हमजा जो हम ऐड करते हैं उस पे अगर हम साकिन के बाद वाले हर्फ पे देखेंगे पेश है, तो उस हमजा पे हम पेश पढ़ते हैं। जैसे यख रुजू है ना, तो यख रुजू इसमें खास साकिन है, उसके बाद रा पे पेश आ रहा है, तो यहाँ हम हमजा जो ऐड करेंगे उस पे भी पेश पढ़ेंगे उखरुज। ठीक है, लेकिन अगर सुकून के बाद वाले हर्फ पे जेर हो या जबर हो तो फिर हम हमजा पे जेर पढ़ते हैं। जैसे यस्माउ, तो यस्माउ से जब अम्र बनाते हैं तो हम इसको बोलते हैं इस मा। या जैसे यरजिउ, तो यहाँ चूंकि सुकून के बाद जीम पे जेर है तो हम हमजा पे भी जेर बोलेंगे एर ارجع जे। ठीक है, ये है जनाब मुजारे से अम्र बनाने का तरीका। उसमें फिर हमने मजीद देखा कि ये अगर हमें तस्निया के लिए अम्र इस्तेमाल करना हो तो हम फिर अलिफ ऐड कर देते हैं, जमा मुजक्कर के लिए हम वाव ऐड करते हैं, वाहिद मुअन्नस के लिए या ऐड करते हैं, और जो जमा मुअन्नस होता है उसके लिए हम नून ऐड करते हैं। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया जी? कोई सवाल है इस पे? नो सर नहीं है? जी हमने ऊपर का ताल्लम, तो ताल्लम और ताल्लिम क्या दोनों का मन एक ही होगा? यानी लाम के ऊपर अगर जबर पढ़े या लाम के नीचे जेर पढ़े, ताल्लम और ताल्लिम, तो माना सेम ही होगा? नहीं, माना सेम नहीं होगा। वैसे माना सेम ही होगा, दोनों बातें ठीक हैं। उसकी वजह यह है कि ताल्लम जो है ये तो है, लेकिन अगर हम लाम पे जेर पढ़े तो उससे माना तो नहीं बदलेगा, लेकिन लफ्ज बदल जाएगा, क्योंकि ताल्लिम यानी जेर के साथ कोई लफ्ज है नहीं अरबी के अंदर। तो बाज केस तो ऐसे होते हैं ना कि आप जबर या जेर वगैरह को बदल दें तो वो मानी बदल जाता है, इसलिए कि दोनों लफ्ज एग्जिस्ट करते हैं। यानी बाज दफा जबर के साथ भी एक लफ्ज होता है, जेर के साथ भी होता है, दोनों का माना मुख्तलिफ होता है। लेकिन इसके ताल्लम के केस में वो गलती होगी, मतलब वो लफ्जी गलती होगी कि आपने उसको जबर बोलना था जेर बोल दिया, लेकिन मानी पे फर्क नहीं पड़ेगा चूंकि वो लफ्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, ताल्लिम कोई लफ्ज होता ही नहीं है। तो ये है। अच्छा जी, चलें अब मैं आपको कुछ अल्फाज देता हूँ, जरा उसको फिर उससे अम्र बनाते हैं। इंतज़ारा, ये क्या है? माजी है, मुजारे? माजी है। माजी है, इसका क्या मतलब होता है? इंतज़ार इंतजार किया
انتظار کیا، ینتظرو، انتظار کیا ایک مرد نے؟ ٹھیک ہے، انتظارہ یعنی انتظار کیا، اور ینتظرو ہے انتظار کرتا ہے یا کرے گا، یہ مضارع ہے، اس کا امر بتائیے گا۔ انتظر، انتظار، انتظر، انتظار ماشاء اللہ ساری جماعت متفق ہے اس پہ، ہاں بالکل انتظر ہاں ہاں، ایک اختلاف آ گیا، انتظر، انتظر ہے کہ انتظر ہے جناب، اب آپ لوگ حل کریں یہ مسئلہ، ہاں انتظر انتظر، انتظر اچھا انتظر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم مضارع سے بنا رہے ہیں نا، ماضی سے نہیں بنا رہے۔ ہاں ہمیں ماضی سے تو نہیں بنانا، تو مضارع میں چونکہ ضوء پہ زیر ہے تو یہاں پہ بھی زیر ہی آئے گی، ٹھیک ہے، انتظر، اچھا ہو گیا، اس کا اب کیا مطلب ہوا انتظر؟ انتظار کرو، انتظار انتظار کرو ٹھیک ہے، اچھا اگر میں خاتون سے کہنا چاہتا ہوں کہ انتظار کرو، کیسے کہوں گا؟ انتظری انتظر یا ایڈ کریں انتظری، مطلب ضوء پہ زبر ہو جائے گا دوبارہ سے، انتظری، یا ایڈ انتظر، کریں گے انتظری، انتظری ٹھیک ہو گیا، انتظری دو لوگ، ٹھیک ہو گیا، انتظری اگر ہم خاتون سے کہتے ہیں کہ انتظار کیجیے، اچھا اگر دو لوگ ہیں، اگر دو لڑکے ہیں یا دو لڑکیاں ہیں، یا ان میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں، دو لوگوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دونوں انتظار کیجیے، کیسے کہیں گے؟ انتظرا، انتظرا انتظرا الف ایڈ کریں گے انتظرا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، انتظرا، ہاں کچھ لڑکے ہیں یا مرد ہیں، زیادہ لوگ ہیں، ان سے ہم کہہ رہے ہیں آپ لوگ انتظار کیجیے، انتظرو، واو ایڈ انتظرو کریں گے ٹھیک ہے، انتظرو، اور اگر خواتین ہیں جن سے ہم نے کہنا ہے کہ انتظار کیجیے، انتظرنا، انتظرنا 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 ٹھیک ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بخشش طلب کرنا، صحیح، اور ماضی ہے یا مضارع ہے یہ؟ ماضی ہے، استغفر ماضی ہے، یستغفر، بالکل ٹھیک ہے، تو استغفر ماضی ہے کہ اس نے استغفار کیا یا بخشش طلب کی، اور یستغفر ہے کہ بخشش طلب کرتا ہے یا کرے گا، اچھا اس سے اب امر بتائیے گا، استغفر، استغفر استغفر اس استغفر، استغفر ٹھیک ہے، یعنی بخشش مانگو، استغفر، خاتون سے کیسے کہیں گے؟ استغفری استغفری یا ایڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا، اچھا دو لوگوں سے؟ استغفرا، استغفروا استغفرا استغفرا، زیادہ لوگ ہیں ان سے ہم کہتے ہیں آپ لوگ استغفار کیجیے، کیسے کہتے ہیں؟ استغفروا استغفروا استغفرو، اور خواتین کے لیے استغفرنا استغفرنا استغفر استغفرنا ٹھیک ہو گیا، اچھا جی، جی یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ بلغ، ماضی، ماضی ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ماضی پہنچانا، پہنچانا، یعنی ماضی میں ہوگا کہ پہنچایا، اس کا مضارع ہوتا ہے یبلغ، یبلغ، یعنی پہنچاتا ہے یا پہنچائے گا، اس سے امر کیا ہوگا؟
بلغ 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 بلغ، سوچ لیں ایک دفعہ. جی بلغ اس میں بلغ جو یہ ہے اس کو ہٹا دیں گے تو پھر با ہی رہے گا تو بلغ ہو جائے گا. حمزہ نہیں ایڈ کو ہوگا یہاں پہ. نہیں کیونکہ اس پہ ہے زبر لگا ہوا نا، ساکن نہیں ہے. صحیح ہے. حمزہ بس وہاں پہ ہی آتا ہے جہاں پہلے لفظ ساکن ہو. صحیح ہے. حمزہ مطلب اس کا کمپوننٹ نہیں ہے کہ امر بننا ہے تو حمزہ آئے گا ہی آئے گا. حمزہ اضافی چیز ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہو گیا جی بلغ. کیا مطلب ہوگا بلغ کا؟ پہنچاؤ. پہنچا دو. پہنچاؤ مؤنث کیا ہوگا؟ خاتون سے کہیں گے تو پہنچاؤ کیسے کہیں گے؟ بلغی بلغی. بلغی دو لوگوں سے، دو لوگوں کو کہیں گے آپ بلغ دونوں پہنچ. بلغا ٹھیک ہے. اور جمع میں بلغو بلغوا ولو ولو آیا. بلغو. بالکل بلغو بلغوا عنی آیا. اور جمع مؤنث بلغنا اغنا. بلغنا چلیں بہتر ہے. امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ امر کے کیسے بنتا ہے. تو انیشیلی یعنی ہم مضارع سے امر بناتے کیسے، اور پھر آگے یہ کہ امر کے اپنے صیغے کون کون سے ہوتے ہیں، وہ کیسے بنائے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی سوال ہے کسی کو یا کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیجئے، ورنہ ہم امر کا تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہو گیا مکمل. تو اب مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ماضی، مضارع، امر مطلب فعل کی یہ تین ہی قسمیں ہوتی ہیں. اس کی ہم نے سب فارمز دیکھ لی ہیں کہ وہ اس کے جتنے بھی صیغے استعمال ہوتے ہیں ان تینوں افعال کے، وہ سب ہم نے پڑھ لیے. تو کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ سب کلیئر ہے. بہتر ہے. تو ٹھیک ہے، اس کو پھر اینڈ کرتے ہیں کلاس کو، چونکہ پھر وہ 5 منٹ کے بریک لے لیتے ہیں میرا خیال ہے. پھر بعد پھر وائوا جو گروپ 1 والے ہیں وہ دیکھ لیں. دفعہ میں نے گروپ میں شیئر کیا ہے جو اپ ڈیٹڈ لسٹ تھی نا، اس کے مطابق ہی ہم کریں گے. تو اس میں جو گروپ اے اور بی کے لوگ ہیں وہ ذرا رہیے گا کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو کلاس 12 ہم اینڈ کر رہے ہیں.